ناظرین آداب، کاروانی شعور کی آج کی قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شعور ہی ایک ایسی حقیقت ہے جو اصل میں حقیقت کی حقیقت ہے۔ یہی شعور آدمی کو آدمی سے اور آدمی کو جانور سے متمیز کرتا ہے۔ شعور رہنمائی کرتا ہے، شعور انسان کو آدمی سے انسان بنا دیتا ہے۔ اور یہ پروگرام چونکہ اردو زبان سے متعلق ہے، اردو زبان و ادب سے متعلق ہے، اور اردو زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب کی نمائندہ ہے جس کو ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ اس زبان نے ایسے معرکے سر کیے ہیں تہذیب و تمدد کے، ایسی صورتیں ہمارے سامنے لائی ہیں کہ لوگ جب بھی سنیں گے، جب بھی اس کے قریب ہوں گے، خود بخود اپنے اندر ایک آراستگی کا احساس ان کو ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آزردہ صاحب۔ اور وہ بات جو ہم کہنے جا رہے تھے، جیسے ابھی آپ نے شعور کی بات کی، تہذیب کی بات کی، تو جب ہم اس تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اودھ کی تہذیب سے ہم خود کو الگ نہیں کر سکتے۔ اور جب اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو اردو زبان اور تہذیب کے ساتھ جب ہم اصطلاح کو دیکھتے ہیں، جہاں پر درزن کو مغلانی کہتے ہیں، نائی کو خط تراش کہتے ہیں، تو اس طرح کے جو اصطلاحیں اور کئی نام جو وضع ہوئے ہیں وہ خود ایک تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور اس تہذیب کو جب ہم اودھ سے جوڑتے ہیں اور اس کی روایت سے جوڑتے ہیں تو بہت سے ایسے تہوار ہمارے سامنے آتے ہیں، ہولی، عید، دیوالی، اور ایک اہم تہوار جسے کہہ سکتے ہیں، ایک اہم روایت سے جڑی ہوئی جو بات ہو سکتی ہے محرم، جہاں پہ مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہمارے اس تہذیب سے جڑے، اس علاقے سے جڑے کون سے ایسے مہمان ہیں، اور اس مہمان کے ساتھ ہم ادب کی کس صنف سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کرانا چاہتے ہیں اور ان کی نظر ڈلوانا چاہتے ہیں، تو اس کا ذکر اگر آپ خود کریں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا۔ نصرت صاحبہ، آج کی اس قسط میں ہم نے جن کو زحمت دی ہے وہ ہیں امروہہ سے آئے ہوئے، تشریف لائے۔ عظیم صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال، بہت بہت استقبال اس پروگرام میں۔ ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ سید عظیم حیدر عظیم صاحب صرف غزل ہی نہیں کہتے بلکہ مرثیہ میں بھی ان کا خاص میدان ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ مرثیہ لکھتے ہیں بلکہ مرثیے پڑھتے بھی ہیں۔ تو عظیم حیدر صاحب، آپ سے اگر پہلا سوال آپ کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد اور آپ کی وجہ دیکھنے کے بعد یہ ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ آپ کے پیشے اور آپ کی ملازمت سے آپ کی شاعری کا دور تک کوئی تعلق نہیں، پھر وہ کون سی وجہ ہے جو آپ کی شاعری کا سبب بنی اور پھر مرثیے سے آپ کا رجحان مرثیے کی طرف ہوا؟ آپ کا سوال بہت مناسب ہے۔ تعلیم میری دراصل کامرس کی رہی، لیکن میرا خاندانی بیک گراؤنڈ اور خصوصاً میرا ننیالی تعلق جو تھا، جہاں میری پرورش ہوئی، وہاں سب علم و ادب کا ایک طویل سلسلہ تقریباً 7-8 نسلوں سے رہا ہے۔ مغلیہ دور سے میر تقی میر کے ایک مخصوص شاگرد شاہ عبد الرسول نثار میرے ننیالی خاندان کے سب سے بزرگ شاعر عطا احمد عطا کے استاد رہے، اور میر کی رہنمائی خود امروہہ نے کی، میر سعادت امروہوی۔ تو اب آپ سوچئے عہد میر سے جو سلسلہ شعر و سخن کا، علم و ادب کا امروہہ میں رہا، میرا اس گھرانے سے اور اس خاندان سے، اس خانوادے سے تعلق رہا ہے۔ تو میرے ماحول میں، میری مٹی میں، میرے خمیر میں، میری رگ رگ میں، میرے خون میں ادب پیوست ہو چکا تھا لاشعوری طور پر۔ تو وہی
بڑا ہونے کے بعد جب میں شعور کی سرحدوں میں بڑھتا گیا تو وہ سامنے آنا شروع ہوا اور میرا رجحان شاعری کی طرف تقریباً 9-10 سال کی عمر سے ہوا، اور اس کو ہوا دینے کا بڑا سبب بنا چونکہ میرا جہاں میری رہائش تھی وہاں بالکل قریب علامہ شفیق حسن ایلیا، رئیس امروہوی، کمال امروہوی، جون ایلیا، یہ سب میرے ماموں وغیرہ، تو ان کی قربت اتنی زیادہ تھی کہ وہاں ہر وقت شعریں، یعنی گفتگو میں شعر و شاعری ہوتی تھی۔ اس ماحول کی دین ہے یہ جو کچھ میں ہوں بس۔ جی عظیم صاحب، امروہہ نے تو اب دیکھیے آپ فلم میں ڈھونڈیے تو آپ کو امروہہ کے لوگ ملیں گے، ایون ٹیکنیکل سٹاف جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس میں آپ کو امروہہ کے لوگ ملیں گے، غزل میں آپ کو امروہہ کے لوگ ملیں گے۔ اچھا، غرض اردو تہذیب کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں جہاں اردو گئی ہے وہاں وہاں امروہہ جو ہے کسی نہ کسی صورت میں حاضر رہا ہے، لیکن بطور خاص جو مرثیے کی آبیاری اس ایریا نے، اس علاقے نے کی ہے، امروہہ کے لوگوں نے کی ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس بڑے سلسلے کی ایک کڑی آپ ہیں، تو آپ اپنے مرثیے کی طرف آنے کا ذرا سا ذکر کیجئے اختصار کے ساتھ کہ کس طرح سے آپ مرثیے کی طرف کھینچتے چلے آئے اور پھر شاعری میں اس کو اہمیت دی۔ دراصل پورے نارتھ انڈیا میں، شمالی ہندوستان میں حقیقت تو یہ ہے اگر تحقیق کی جائے تو مرثیے کی ابتدا سرزمین امروہہ سے ہوئی ہے۔ دکن میر اسماعیل پہنچے، وہاں سے اردو سیکھی، آئے اور انہوں نے سب سے پہلے وفات نامہ بی بی فاطمہ عنوان سے مرثیہ کہا، جس کی حیت مثنوی کی ہے، چونکہ اس وقت مسدس کی حیت نہیں تھی، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو اس وقت سے یہ سلسلہ پورے ہمارے علاقے میں قائم ہوا۔ اب امروہہ کا کچھ ماحول اور عزاداری کا مستقل سلسلہ، عزاداری کی بھی تاریخ امروہہ کی قدیم ہے، چونکہ مرثیہ اور عزاداری دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ابن بطوطہ جب ہندوستان تشریف لایا تو دہلی دربار سے اسے خاص طور سے یہ ہدایت تھی کہ امروہہ بھی جانا، تو یعنی آج سے تقریباً 750-800 سال پہلے ابن بطوطہ جب امروہہ پہنچا ہے تو اس وقت اس نے بیان کیا کہ یہاں حیدری فقیر محرم کے موقع پر آگ روشن کر کے اس میں نعرے لگاتے ہوئے داخل ہو رہے تھے، یعنی بالکل ابتدائی نقوش عزاداری کے وہ جسے ہم آگ کا ماتم کہتے ہیں، اور جگہوں پہ جیسے آصفیہ میں ہوتا ہے، لکھنؤ میں، کشمیر میں ہوتا ہے، تو عزاداری بھی اور مرثیہ بھی اس کی بڑی قدیم امروہہ کی تاریخ ہے۔ اچھا، میرے بزرگوں میں بھی ہوئے ہیں، ننیال کے تمام بزرگوں میں۔ اب میرا رجحان ایک تو اس ماحول کی وجہ سے ہوا، اور میرا تقرر رامپور میں تھا 1970 میں۔ وہاں مجھے معلوم تھا کسی زمانے میں نواب رامپور حامد علی خان کے درباری شاعر اور نواب حامد علی خان کے استاد فرزدق ہند شمیم امروہوی تھے، اور کسی زمانے میں ان کے پوتے علامہ نسیم امروہوی رامپور سے جڑے رہے، اور مرزا دبیر کے بیٹے مرزا اوج بھی رامپور دربار سے وابستہ رہے۔ تو ایک دن یہ ذہن میں آیا کہ رامپور میں تو نسیم امروہوی، شمیم امروہوی، مرزا اوج جیسے مرثیے کے شاعر ہوئے، اور رامپور مرثیے سے خالی ہے، اس وقت کوئی شاعر نہیں تھا، یہ سارے استاد تھے۔ تو یہ سوچا کہ کیوں نہ مرثیہ کے لیے کوشش کی جائے، تو سن 70 میں میرے ذہن میں یہ ایک تحریک پیدا ہوئی، اور اس وقت میں نے سب سے پہلا مرثیہ شروع کیا حسین اور زندگی عنوان سے۔ یہ تھا میرا ابتدا اور آغاز اس سلسلے میں، اور یہ صورتحال تھی۔ مطلب پڑھیے نا اس کا۔ زندگی عشق بھی ہے، گوہر نایاب بھی ہے، یہاں سے یہ میں نے مرثیہ کہا، اور پھر زندگی کی مختلف تصویریں، تعبیریں، تفسیریں میں نے اس میں پیش کی، اور پھر کربلا سے اس کو ربط پیدا کیا، اور مفکرین کی رائے جو زندگی کے بارے میں ہے کہ زندگی یہ ہے، زندگی یہ ہے، وہ میں نے اس میں پیش کی مختلف، اور پھر لا کر امام حسین پر کہ زندگی کیا ہے، نہ یہ اور کسی سے پوچھو، زندگی کیا ہے، نہ یہ اور کسی سے پوچھو، زندگی کیا ہے، کسی مطلبی سے پوچھو، زندگی کیا ہے، یہ اولاد نبی سے پوچھو، زندگی کیا ہے، حسین ابن علی سے پوچھو، زیست کا راز جو ایک دن میں بتائے وہ حسین، اور مر کے جینا جو زمانے کو سکھائے وہ حسین۔ یہ میں نے ربط پیدا کر کے کربلا کے واقعے سے اسے جوڑ دیا۔ یہ میرا پہلا مرثیہ تھا جو ابتدا سن 70 میں کی تھی، اور غالباً سن 72 میں نے مکمل کر دیا تھا۔ عظیم صاحب، آپ نے ابھی مرثیے کے جو بند ہمیں سنائے وہ تحت میں تھے، تو یہاں پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ مرثیہ کا سلسلہ
تحت سے شروع ہوا یہ تو کہتے ہیں، لیکن ایک خاص وقت میں ایک دور ایسا آیا جہاں پر مرثیے کو لحن پر خاص اہمیت دی جانے لگی، اور لحن میں کہے گئے جو مرثیے تھے وہ زیادہ اثر آفرینی رکھتے تھے، اور تحت میں کہے گئے جو مرثیے ہوتے تھے ان کو آہستہ آہستہ ان کی شناخت ختم ہونے لگی۔ لیکن آج کے دور میں کیا تحت اور لحن ان دونوں کی اثر آفرینی میں کوئی فرق آیا ہے، یا پھر یہ کہ تحت اور لحن دونوں کی اثر آفرینی برابر ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ تحت اور لحن جی دونوں کا الگ الگ مقصد ہے، اور دونوں الگ قسم کے مرثیے ہوتے ہیں۔ وہ مرثیے جو ممبر پر تحت پڑھے جاتے ہیں وہ طویل بھی ہوتے ہیں، ان میں تمام اجزائے مرثیہ بھی ہوتے ہیں، مثلا مرثیے کا چہرہ بھی ہوگا، مرثیے میں کچھ موسم بہار کا ذکر ہوگا، ان روایتی مرثیوں میں، یا آج کسی عنوان پہ کہا جا رہا ہے تو اس موضوع پر بحث ہوگی، اور پھر اس کو کربلا کے واقعے سے ربط پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور لحن والے مرثیے وہ ہوتے ہیں جن میں واقع کربلا کی ہی صرف، یعنی صرف مصائب اور ذکر شہادت، ذکر شہادت اور بیان جن میں بیان کیے جاتے ہیں وہ لحن سے۔ لحن والے مرثیوں کا عوام سے زیادہ تعلق رہا اور زیادہ مقبول ہوئے۔ مرزا دبیر کے مرثیے ایسی تعداد میں زیادہ ہیں، اور مرزا دبیر اس حیثیت سے مبکی مرثیہ جو ہے اس میں مرزا دبیر کو کوئی دوسرا شاعر میری رائے میں نہیں پہنچتا، اسی لیے سب سے زیادہ ان کے ہی مرثیے پڑھے جاتے ہیں سوز میں۔ تو عوام الناس میں، سوز میں، لحن سے عوام الناس میں مقبولیت لحن کے مرثیوں کی ہوئی۔ لیکن ایک دور وہ آیا، یعنی انیس و دبیر سے پہلے میر ضمیر اور میر خلیق کا، کہ جب مرثیے کو ایک ادبی حیثیت دی جانے لگی تو باقاعدہ اس کے اجزاء میر ضمیر نے ترتیب دی ہے کہ مرثیے میں تلوار کی تعریف ہو، مرثیے میں گھوڑے کی تعریف ہو، مرثیے میں آمد ہو، پورا مرثیے جنگ کا منظر، رخصت ہو، رجز ہو، جنگ ہو، شہادت ہو، بین ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ مرثیے ممبر پر پوری مجلس کے طور پر پیش کیے گئے، تو مقبولیت ان کی دوسرے حلقے میں رہی، مخصوص لوگوں میں، علمی لوگوں میں، ادبی لوگوں میں۔ فن کا مظاہرہ تحت مرثیوں میں زیادہ کیا گیا، اور لحن والے مرثیوں میں عوام نغمگی کا مظاہرہ زیادہ کیا گیا۔ چونکہ ظاہر نغمگی میں جو دلکشی ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے، اور واقعہ کربلا نے تمام فنون لطیفہ کو متاثر کیا ہے، تو فن موسیقی پر بھی اثر ڈالا ہے، اور بڑے بڑے جو گائک، یعنی گائکی کی دنیا کی شخصیات ہوئی ہیں، ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ابتدا میں نوحے پڑھے، مرثیے پڑھے، اور مرثیے ہی پڑھتے پڑھتے بعد میں وہ چاہے نوشاد صاحب ہوں، بیگم اختر ہوں، بسم اللہ خان ہوں، غلام علی ہیں، یہ سب لوگ مرثیے کے ہی دنیا سے آگے بڑھ کر۔ عظیم صاحب آپ کا کلام باقی رہے گا، گفتگو رہے گی، کیوں نہ ہم لحن کے ساتھ محسوس میں سلیم امروہوی سے کلاسیکل مرثیہ کے کچھ بند ضرور سنیے، بہت مناسب، ناظرین کو بہت مناسب، بہت مناسب رہے گا، یہ اچھا پڑھتے ہیں سلیم امروہوی، نوجوان لڑکا ہے، جی بہت میچورٹی ہے اس کی آواز، مخصوص انداز ہے، آواز میں بھی تاثیر ہے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی آواز
दामन को हुसैन चुपके खड़े थे, झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन जब के चाले बादे दो पहर रन को, दरे ख़याम पा अहले हरम बिलकते थे। वाह, ये आवाज़ और फिर वो तरीक़ा पढ़ने का, तो लगता है कि एक एक लफ्ज़ जो है वो मानी के जामे में लिपटा हुआ है, या मानी लफ्ज़ के जामे में लिपटा हुआ, और इस अदा के साथ, इस एक्शन के साथ सोच में बहुत मुतासिर करने वाली आवाज़ थी। देखिए, लहन से ही जो कैफियत पैदा होती है वो तहत में नहीं हो पाती। लेकिन एक बात है कि जो बात तहत में है वो जितना इल्म ट्रांसमिट होता है, जितना वो इंफॉर्मेशन, जितना वो अच्छा फ़नी नज़ाकतें, बेशक वो तहत में दोनों हैं। अपनी जगह नहीं, वो तहत में है, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये रंजो गम वाले मज़ामीन वो हैं, कैफियत पैदा दर्द भरे मज़ामीन हैं, वो कैफियत गम की दास्तान है, वो उसके लिए लहन ही ज़्यादा ज़ाहिर है, अच्छा और अजीज मुनासिब। साहब, और ये बताइए कि अभी जिस लहन और तहत की बात कर रहे हैं और ज़माने की बात कर रहे हैं, आज मरसिये की सूरत हाल क्या है? देखिए, मरसिया असल में बड़े अजीब दौर से गुज़रा, और एक दौर ऐसा आ गया, असल में मरसिया को नुकसान पार्टीशन ने भी पहुंचाया, हमारे वतन की तकसीम जी। और शुअरा खुद आपके अमरोहा के कितने लोग उधर चले गए, उधर चले नसीम अमरोही, गए, मरसिया बिखर के रह गया। लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि मौजूदा सूरत हाल काफ़ी तसल्ली बख्श है। हमारी नई नस्ल के शुअरा जो पहले हिम्मत नहीं करते थे कि मरसिए पर कलम उठाएं, मरसिया कहें, मुश्किल तरीन सिन्फ समझकर इसके करीब नहीं आते थे, आज वो मरसिया कहने पर आमादा हुए हैं। चूँकि जदीद मरसिए में बड़ी गुंजाइश है हमारे इस नए जहन को, नया जहन जो है, नई रोशनी जिन जहनों में है, वो चाहते हैं कि हम मरसिया कहें, और खुदा का शुक्र है अब तसल्ली बख्श हालात। देखा जाए तो इसकी भी शुरुआत मिर्ज़ा औज से होती है, जदीद मरसिए की, और उसके बाद फिर जोश और दूसरे लोग, और फिर आपके यहाँ के लोगों ने तो इसको, देखिए, मिर्ज़ा औज हैं, शाद अज़ीम आबादी हैं, और शमीम अमरोही हैं, तीनों हम असर रहे हैं। और इन तीनों के यहाँ जदीद मरसिए के बिल्कुल जो इब्तदाई नुक़ूश धुंधले से हैं, वो तीनों के यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। नुसरत साहिबा, आप क्या समझती हैं कि ये मौका नहीं है कि हम इनसे कुछ तहत में सुने? बिल्कुल, इनका मरसिया, इनकी तख्लीक, बिल्कुल इनकी तख्लीक तहत में सुनना भी चाहेंगे। मैं चंद बंद पेश कर दूँ आपके फरमाएं तो। मेरे, वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मेरे 24 मरासी मुकम्मल शाया हो चुके हैं, मरासी अज़ीम उन्वान से अभी पिछले साल, और उससे पहले भी मेरी कई किताबें मरसिया के, एक एक मरसिया, दो दो मरसिया देखा मैंने वो मजमू, हाँ, इदारों ने छापी हैं। तो जब एक आलम इस्लाम में एक अजीब कशमकश और सूरत हाल, बिखरा हुआ शिराज़ा, ये सब सूरत हाल रही है, तो इत्तेहाद बल्कि रही क्या है साहब, आज के भी जो वक्त ज़रूरत है वो यही है। तो उस वक्त मैंने ये मरसिया कहा था, इत्तेहाद इस्लामी उन्वान। बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन को सुनवाना इसके चाहेंगे। मैं चंद बंद पेश किए देता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि हर दौर में बशर की ज़रूरत है इत्तेहाद, हर दौर में बशर की ज़रूरत है, हर दौर में बशर की ज़रूरत है इत्तेहाद, वजह शरफ़ है, बाइसे इज़्ज़त है इत्तेहाद, फ़ख्रे वतन है, नाज़िश मिल्लत है
اتحاد اور سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد اتحاد کیا کہیں؟ بہت سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد. قائم ایک اتحاد کے دم سے نظام ہے اور اس کے بغیر زیست بشر کی حرام ہے. اس کے بغیر زیست بشر کی حرام ہے. اور اجزائے زندگی کا اگر کیجئے تجزیہ، جی انسان دیکھنے میں جو پتلا ہے خاک کا، شامل ہے اس میں آب کہ جس سے ملی بقا، آتش بھی ہے شریک تو شامل بھی ہے ہوا. ان سب کے اتحاد کا ہے نام زندگی، ان سب کے اتحاد کا ہے نام زندگی. اور ہوں منتشر تو موت کا پیغام زندگی، بہت اچھے ہوں منتشر تو موت کا پیغام زندگی. اور آب بقا کا ایک سمندر ہے اتحاد، انسان کی فلاح کا رہبر ہے اتحاد، امن و سلامتی کا پیمبر ہے اتحاد. اور بھئی عزت فقط وہاں ہے جہاں عزت فقط وہاں پہ ہے جس گھر ہے اتحاد. بہت اچھے عزت فقط وہاں پہ ہے جس گھر ہے اتحاد. قائم نظام کون و مکان اس کے دم سے ہے، اور بوڑھا بھی ہے کوئی تو جوان اس کے دم سے، اس کے دم سے بوڑھا بھی ہے کوئی تو جوان اس کے دم سے ہے. اور قائم ہے زندگی کی بہار اتحاد سے، بڑھتا ہے آدمی کا وقار اتحاد سے. دشمن کے دل میں چبھتا ہے خار اتحاد سے. اور کشتی قوم ہوتی ہے پار اتحاد سے. جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو منتشر تھی دہر میں وہ خوار ہو گئی. بہت اچھے عظیم صاحب. اور آپ کی ساری بات سن کر صرف ایک سوال آپ سے کرنے کا یہ دل چاہ رہا ہے کہ بحیثیت محقق، بحیثیت ناقد اور بحیثیت شاعر، آپ آج کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اصل میں آج کا نوجوان جو مرثیے سے تھوڑا فاصلے پر ہے، دور ہے، وہ اسے تھوڑی سی غلط فہمی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ وہ مرثیے کے قریب آئے، مرثیے کو دیکھے، مرثیے کو سمجھے، مرثیے کو پڑھے، اور پھر وہ کوشش کرے گا تو ضرور مرثیے کہے گا. اور وہ یقیناً مرثیے میں اردو شاعری کی تمام اصناف کی خوبیاں اسے ملیں گی اور وہ اس سے مطمئن ہو جائے گا. یہ تو بحیثیت شاعر کے لیے ہے. دوسری بات، جہاں تک تحقیق کی ہے تو ہم نے عالمی مرثیہ سینٹر قائم کیا ہے اور اس کے پلیٹ فارم سے کتابیں مستقل شائع ہو رہی ہیں. مرثیے پر تحقیق کی بے پناہ گنجائش ہے. اتفاق یہ کہیے یا جو کچھ بھی کہیے کہ منیس اور دبیر سے ہٹ کے لوگوں نے کام نہیں کیا. بستی بستی، خطے خطے، قریہ قریہ، علاقے علاقے، پورا شمالی ہندوستان بھرا پڑا ہے چھوٹی چھوٹی بستیاں جہاں مرثیہ ہے. محقق کو چاہیے کہ وہ کام کریں. ان کو بڑے دکن میں بھی بڑا خزانہ ملے گا، بڑے لال و جواہر ملیں گے اس میں آپ ایک محقق کو. بہت گنجائش ہے. اور جہاں تک تنقید کی بات ہے، وہی بات تنقید کی. تنقید میں بھی ہمارے نقاد جو ہیں وہ مرثیہ کو ذرا کم توجہ دے رہے ہیں. اب تو وہ صورتحال نہیں، اب فرق پڑا ہے. ہمارے نقاد اب قریب آئے ہیں، لیکن اب چاہیے کہ اور قریب آئیں تاکہ مرثیہ کہنے والے بھی سامنے آئیں، مرثیے کی تنقید میں بھی اضافہ ہو، مرثیے کی تحقیق میں بھی اضافہ ہو. چونکہ یہ ہمارے ادب کا بڑا انمول سرمایہ ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. مرثیے کو کوئی صنف سخن نہیں پہنچ سکتی. یہ میری اپنی رائے ہے. میں اس سلسلے میں بالکل بے باک ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، جملہ اصناف سخن میں اگر کوہ نور کی حیثیت کسی کی ہے تو مرثیہ، تاج محل کی حیثیت اگر کسی کی ہے تو مرثیہ، اور تمام اصناف سخن میں اگر سر فہرست کوئی چیز ہے تو وہ مرثیہ ہے. اور ناظرین، ہماری آج کی گفتگو یہیں تک. خدا حافظ. جب صفحہ زمیں پہ بشر میں وفا نہ تھی، جب صفحہ زمیں پہ بشر میں وفا نہ تھی، جب ظلم کی جہاں میں کوئی انتہا نہ تھی، جب ظلم کی جہاں میں کوئی انتہا نہ تھی،
جب زندگی کو فکر بقا و فنا نہ تھی، جب زندگی کو فکر بقا و فنا نہ تھی، خلق حسن کی جسم بشر پر قبا نہ تھی، ظالم پنپ رہے تھے ستم کے دیار میں، ظالم پنپ رہے تھے ستم کے دیار میں، انسانیت پڑی تھی جہالت کے غار میں، انسانیت پڑی تھی جہالت کے غار میں، جب ذہن میں نہ فرق حلال و حرام تھا، جب ذہن میں نہ فرق حلال و حرام تھا، جب جبر اقتدار کا تہذیب نام تھا، جب جبر اقتدار کا تہذیب نام تھا، جب کاروبار بردہ فروشی کا عام تھا، آداب زوجگی کا تصور ہی خام تھا،